آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ امریکی حملے میں ایران کے جوہری پروگرام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، خمس صوبے کے نمائندے کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جوہری پروگرام کو ختم کرنے کا مکمل کامیاب رہا۔ ان کے مطابق جن ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، تاہم ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ ایران کے خمس صوبے کے نمائندے نے وضاحت کی ہے کہ فرد و جوہری مرکز کی زیر زمین تنصیبات محفوظ ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، صرف زمین کے اوپری حصے کو معمولی نقصان ہوا ہے جو مرمت کے قابل ہے۔ یہ وضاحت اس وقت دی گئی جب کچھ میڈیا رپورٹس میں فرد و تنصیب کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ حکام کے مطابق تابکاری یا بڑے پیمانے پر نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایران نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر ایک پوسٹ جاری کیا ہے جس میں خمس صوبے کے نمائندے نے حوالے سے یہ بات بتائی اور اس کی تصویر بھی جاری کی ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ ایران کے جوہری پروگرام یعنی نیوکلیئر پر امریکی حملہ، ٹرمپ کا دعویٰ، ایران کا سخت رد عمل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قوم سے خطاب میں اعلان کیا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کا مشن مکمل کامیاب رہا۔ ان کے مطابق جن ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس کارروائی کو امریکی سلامتی اور عالمی امن کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے سے وابستہ ایک ماہر نے خبردار کیا ہے کہ اب خطے میں موجود ہر امریکی شہری اور فوجی ہمارا ہدف ہے۔ ایران کے قومی ٹی وی چینل پر مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں کا نقشہ بھی دکھایا گیا اور تبصرہ نگار نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، تم نے آغاز کیا ہے، اب انجام ہم دیں گے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکی حملے کو جرأت مندانہ اور تاریخی فیصلہ قرار دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کی تعریف کی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق نیتن یاہو نے کہا، یہ ایک تاریخی قدم ہے اور صدر ٹرمپ کو اس رہنما کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے دنیا کی خطرناک ترین حکومت کو خطرناک ترین ہتھیار حاصل کرنے سے روک دیا۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ ایران کے میزائل حملوں میں اسرائیل کے کئی شہروں میں شدید تباہی، پہلی مرتبہ خیبر میزائل کا استعمال، ایران کا دعویٰ۔ اتوار کی صبح ایران نے اسرائیل کے مختلف شہروں پر بیلسٹک میزائلوں سے شدید حملہ کیا جس کے نتیجے میں تل ابیب، حیفا، نصیونا اور بیر یعقوب جیسے علاقوں میں شدید تباہی ہوئی۔ یہ حملے ایران کی جانب سے امریکی اور اسرائیلی فضائی کارروائیوں کے جواب میں کیے گئے جن میں ایران کے جوہری مراکز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایران نے 2 مرحلوں میں تقریباً 20 سے 30 میزائل فائر کیے جن میں سے بعض اسرائیلی دفاعی نظام کو چکمہ دیتے ہوئے شہری علاقوں میں آ گرے۔ تل ابیب کے رامات ابیب علاقے میں کئی رہائشی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، دیواریں منہدم ہو گئی اور کئی گھروں میں آگ بھڑک اٹھی۔ شہریوں میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تل ابیب میں 13، نصیونا میں 6، حیفا میں 3 اور بیر یعقوب میں 1 شخص زخمی ہوا، جبکہ غیر مصدقہ اطلاعات میں زخمیوں کی تعداد 86 بتائی گئی ہے۔ اسرائیلی دفاعی نظام نے اگرچہ کئی میزائلوں کو راستے میں ہی تباہ کر دیا لیکن کچھ میزائل اپنے نشانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایران نے اس حملے میں پہلی مرتبہ خیبر نامی میزائل استعمال کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے جو طویل فاصلے اور بڑی تباہی کے حامل ہتھیار مانے جاتے ہیں۔ حملے کے بعد متاثرہ علاقوں کی سڑکوں پر تباہ شدہ گاڑیاں، ملبے، برقی کے کھمبے اور آگ کے مناظر دیکھنے کو ملے، جبکہ امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے میں مصروف ہیں۔ اسی دوران امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایران کے طنز اور اصفہان میں واقع 3 بڑے جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔
سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی کارروائی نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی حملوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا اور اسرائیل کے خلاف مزید کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے۔ اقوام متحدہ اور یورپی ممالک نے فوری طور پر جنگ بندی اور مذاکرات کی اپیل کی ہے۔ علاقائی ماہرین کے مطابق یہ تازہ حملے مشرق وسطی کو مکمل جنگ کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ دفاعی نظام کی ناکامی، جوابی حملے اور عالمی رد عمل نے صورتحال کو سنگین کر دیا ہے۔ اس حملے نے نہ صرف اسرائیل بلکہ عالمی منڈیوں اور سفارتی حلقوں میں بھی ہلچل مچا دی ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی اگر فوری طور پر ختم نہ ہوئی تو یہ عالمی سطح پر ایک بڑے بحران کی شکل اختیار ہو سکتی ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔